ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد. صلی علی محمد. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلى الله عليه وسلم. ارباب اعزاء، قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے اور اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں ہمارا موضوع قرار پایا تھا شان ولایت اور پیغام ولایت، کہ جن ہستیوں کی ولا کو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، یقیناً وہ ہستیاں مجموعہ فضائل ہیں اور کمالات ہیں، اور یہ کمال اور یہ فضیلتیں اللہ نے ان ہستیوں میں رکھی اسی لیے ہیں جو کہ انسان فطرتاً اور طبیعتاً اس کی طرف میلان رکھتا ہے کہ جو کردار میں پاک ہو اور جو کمالات کا مجموعہ ہو. سبحان اللہ. اور اللہ نے یہ عظمت اور شان فقط محمد وآل محمد کے گھرانے میں رکھے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو لہٰذا جب ان ہستیوں کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اللہ نے خود ان کی محبت کا ہمیں بھی حکم دیا، اور پروردگار خود بھی ان سے کتنی محبت کرتا ہے. روایت ہے، سید الرسل فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا، اس روایت کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ایک بزرگ علماء میں سے انہوں نے روایت نقل کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا تو وہاں پر اللہ سے گفتگو ہوئی. سید الرسل سے پوچھا، یا نبی اللہ، اللہ نے آپ سے کس لہجے میں گفتگو کی؟ تو سید الرسل نے جواب دیا، بے لغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے جو مجھ سے کلام کیا ہے وہ لہجہ علی حیدر کرار میں. یا رسول اللہ، اللہ نے علی حیدر کرار کا لہجہ کیوں اختیار کیا؟ خود رسول اللہ نے جواب دیا، کہا اس لیے کہ میرا اللہ جانتا تھا کہ میں علی حیدر کرار سے محبت رکھتا ہوں اور علی کے لہجے سے نبی انس رکھتے ہیں. اللہ اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ میرا نبی مطمئن ہوتا ہے علی کے لہجے پہ، میرا نبی پسند کرتا ہے علی کے لہجے کو.
اللہ کسی اور لہجے میں بھی آواز پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے پسند کیا میں اپنے محبوب سے گفتگو کروں تو خود اسی کے محبوب کے لہجے میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں تک روایات موجود ہیں کہ اللہ نے علی کے لہجے میں بات کی۔ اس سے آگے تھوڑی سی بات بڑھا دیتے ہیں، پردے میں سے ہاتھ نکلا۔ کوئی پردے سے ہاتھ نکلے کی روایت آل محمد کی تعلیمات سے ثابت نہیں ہے۔ جب امیر المومنین تھے فرش پر، آپ تھے زمین پر، تو لہٰذا اس لیے بعد روایات میں ملتا ہے کہ نبی نے خود وہاں پہ بھی علی کی زیارت کی، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ آسمانوں میں کیسے کی؟ آپ تو تھے زمین پر، ملتا ہے کہ جب چوتھے آسمان پہ بیت المعمور کے قریب آپ نے دیکھا علی حیدر کرار موجود ہیں۔ سید الرسل حیران ہو کے کہتے ہیں جبرائیل امین یہ علی مجھ سے پہلے آ گئے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا بھائی علی نہیں ہے، وہ ابھی فرش پہ ہیں۔ ملائکہ یہ اللہ سے تمنا کرتے تھے اے اللہ ہمیں کوئی ایسا ہم میں فرشتہ پیدا کر کہ ہم ہر روز ہم علی حیدر کرار کے چہرے کی زیارت کریں۔ اللہ نے ایک ملک خلق کیا جو علی حیدر کرار کی صورت میں ہے۔ جب ملائکہ پسند کرتے ہیں علی کے چہرے کی زیارت کریں، وہ اس فرشتے کی زیارت کرتے ہیں۔ جو عظمتیں آل محمد کی سچ ہیں، جو حق ہیں، وہ قبول کر میرا دوست۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ اگر ان کو رتبے سے بڑھائے گا تو پھر ایمان کے رتبے سے نکل کر تو شرک اور کفر و نصیریت میں چلا جائے گا، اور اگر رتبے سے گھٹائے گا تو پھر تکفیر اور وہابیت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو جو شان اللہ نے، جو عظمت آل محمد کو عطا کیے، اس پر ایمان رکھ اور اسی پہ میری اور تیری نجات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لہجہ علی میں گفتگو اور زیارت بھی ہو گئی آسمانوں میں علی مولا کی، لیکن اللہ نے علی مولا کو دنیا میں بھی اتنے کمالات بخشے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک دن مسجد نبوی میں سید الرسل بیٹھے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے اور آپ کے اصحاب بھی موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا آسمان سے ایک کھجوروں کا تشت اتر رہا ہے، سمجھ گئے یہ لانے والے ملائکہ ہیں، اور ساتھ میں ایک برتن ہے پانی کا، ایک خالی برتن بھی ہے۔ لوگ حیران ہیں، وہ برتن اور کھجور لانے والے جبرائیل ہیں۔ نبی کے پہلو میں رکھ دیا۔ یا نبی اللہ، خداوند متعال درود و سلام کے بعد فرماتا ہے آپ اور علی آج میرے مہمان ہیں۔ آپ اور علی آج میرے مہمان ہیں۔ یہ کھجور ہے جنت کی، اور یہ بھی یاد رکھیں جنت کا پھل نبی اور ذریت نبی کے علاوہ باقی سب پہ حرام ہے۔ یعنی دنیا میں وہ پھل صرف نبی کھا سکتا ہے یا ذریت نبی کھا سکتی ہے۔ مومن جب کھائے گا تو وہ جنت میں جانے کے بعد کھائے گا۔ اللہ نے یہی تو فرق رکھا ہے عام لوگوں میں اور وارثان جنت میں۔ اب کھجوریں ادھر سے نبی تناول فرما رہے ہیں، ادھر سے علی مولا۔ اب انسان عادتاً کیا کرتا ہے، جب میٹھا کھاتا ہے تو اس کے بعد ہاتھ دھوتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، اصحاب نے دیکھا نبی بھی کھا رہے ہیں اور علی بھی کھا رہے ہیں۔ اصحاب دیکھ رہے ہیں
جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ حکم الہی ہے، آج آپ نے علی کے ہاتھ دھلوائے ہیں، تیری عظمت کو سلام علی مولا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے حبیب سے علی کی تعظیم کر کے دنیا والوں کو بتا رہا ہے خبردار علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، علی وہ ذات ہے جس کی تعظیم میں مصطفیٰ سے کروا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبی ہاتھ دھونے کے لیے آپ نے برتن کو اٹھایا، ادھر سے علی مولا جو عاشق نبی ہیں، جو معرفت نبی رکھنے والے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ حق تو یہ بنتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ دھلواؤں، آپ سردار ہیں میں غلام ہوں۔ نبی فرماتے ہیں اے علی تمہاری بات حق اور سچ ہے، لیکن آج حکم خدا یہ ہے اے میرا حبیب تو ہاتھ دھلوا اور علی دھوئے۔ اللہ میری امت کو کچھ دکھانا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے، دیکھو علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، علی وہ مجموعہ کمال و فضائل ہے کہ اللہ علی کا اکرام اپنے نبی سے کروا رہا ہے۔ روایت کہتے ہیں علی مولا نے آگے ہاتھ کیے، سید رسول نے پانی کا برتن ڈالا اور پانی جب گرا رہے ہیں ادھر سے اصحاب کے چہروں پہ حیرانگی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، پانی علی کے ہاتھوں پہ گر رہا ہے، علی مولا اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں لیکن تشت میں ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے۔ ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھ کے علی ان کی حیرت کو توڑتے ہوئے نبی سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ این الماء، یہ پانی کہاں جا رہا ہے؟ سید الرسل فرماتے ہیں ان الملائکہ یتسابقون علی اخذ الماء، ملائکہ ایک دوسرے پہ سبقت لے کے پانی لے رہے ہیں، فیغسلون بہی وجہہم، وہ اپنے چہروں کو اس پانی سے دھو رہے ہیں تبرکن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ، یہ علی کی عظمت۔ کہیں اللہ اپنے حبیب سے علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھلوا رہا ہے تو کہیں اللہ اپنے حبیب سے علی کے ہاتھ دھلوا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کی عظمت کو سلام۔ تو لہذا علی کے ہاتھ سے مس شدہ پانی بھی اس قدر مبارک بن جاتا ہے کہ ملائکہ چہروں کو تبرکن دھوتے ہیں۔ اور علی کی اگر عظمت کا اقرار کیا ہے دنیا والوں نے اس طرح سے کیا ہے، علماء اہل سنت نے بڑی امانت اور دیانت سے روایت نقل کی ہے کہ ایک سال مسلمان حج پہ گئے ہوئے ہیں اور علی مولا بھی ہیں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بھی ہیں۔ علی حیدر کرار نے میدان عرفات میں یا صفا و مروہ کے درمیان، دو طرح سے روایتیں موجود ہیں، امام نے دیکھا ایک شخص ہے جو اس مقام پر نامحرم خواتین کی طرف نگاہ بد استعمال برداشت نہ کیا۔ آپ نے کیا کیا؟ اس کے منہ پہ ایسا تھپڑ رسید کیا، وہ اپنی شکایت لے کے خلیفۃ المسلمین کے پاس آیا۔ اب وہاں پر دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور ان میں سے کسی نے آ کر یہ خبر پہنچا دی خلیفہ وقت کے پاس۔ وہ شخص اپنا منہ سرخ لے کر آیا ادھر خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں، کہا کہ یا خلیفہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے آپ کے ہوتے ہوئے کہ مجھے بغیر کسی جرم کے مجھے تھپڑ مارا گیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین نے بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے آپ نے کہا اے ملعون، تو علی کی شکایت میرے پاس لے کر آیا ہے، رعاک عین اللہ ولطمک ید اللہ، تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے۔
الفاعل ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد. تجھے کس نے دیکھا ہے؟ اللہ کی آنکھ نے. اور تجھے کس نے مارا ہے؟ میرے پاس کیا کرنے آیا ہے؟ جس کا مجرم تھا گویا حضرت عمر نے بھی بتا دیا کہ دنیا میں قرآن کے فیصلے وہ کرے گا جو عین اللہ کا مصداق ہو اور ید اللہ کا مصداق ہو. سبحان اللہ. اس لیے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آتے دروازہ علی پہ. لیکن یہاں پر ایک معنی کی وضاحت کر دو. بے مولا علی عین اللہ ہے، ایمان ہے کہ نہیں؟ لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، اذن اللہ ہے، جنب اللہ ہے، نفس اللہ ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ معنی بھی سمجھنا چاہیے نا. اگر کوئی قرآن کے ترجمہ اپنی طرف سے ہیر پھیر کرے تو ہم کہتے ہیں اس نے ترجمے میں تحریف کی ہے. اور اگر کوئی حدیث میں یا امام علی کی شان میں کسی جملے میں تعریف کرے، ترجمہ الٹ دے، مراد بدل جائے گی، مقصد فوت ہو جائے گا. تو جو اگر یہ سمجھتے ہیں علی کی آنکھ ہے اللہ کی آنکھ، یہ تو عربی میں ہم کہتے ہی نہیں ہیں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ، ایک ہے خود ذات علی اللہ کی آنکھ. دو چیزیں ہیں. اس میں زیادہ کمال ہے. ذات علی اللہ کی آنکھ ہے. ایک ہے علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، ایک ہے علی کا کان اللہ کا کان، علی کا جسم علی کا نفس اللہ کا وجود. یہ اور معنی ہے. ہم تو شیعہ خیر البریہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. جب اللہ پاک ہے تو پھر اگر کوئی یہ ترجمہ کرتا ہے علی عین اللہ، اب دیکھیں ذرا لفظ غور کریں، پڑھا لکھا مجمع ہے. علی، علی کا مطلب کیا ہے؟ خود ذات علی. عین کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ. اور اللہ، علی عین اللہ ہے. اس میں کہیں بیان ہوا ہے عین علی عین اللہ؟ توجہ کریں، یہ نہیں کہا گیا علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے. آپ عربی میں غور کریں، علی عین اللہ ہے. علی عین اللہ اور ہے، عین علی عین اللہ کہنا اور ہے. اگر مولا علی کے اعضاء کو اللہ کی طرف نسبت دے وہ درست نہیں ہے، اگر ذات علی کو نسبت دے یہ درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. علی عین اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی نفس اللہ ہے. اور عظمت بھی اسی میں ہے. کیا مطلب ہے؟ علی عین اللہ ہے. علی جب بھی دیکھتے ہیں نگاہ خدا سے دیکھتے ہیں کہ میرا رب کس بات پہ راضی ہے. سبحان اللہ. چونکہ علی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے تعلیم یافتہ ہیں. علی جو دیکھیں گے وہ اللہ کے عطا کردہ علم سے دیکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. علی اللہ کا ہاتھ ہے. علی اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی علی جب بھی کوئی علی اسلام کی نصرت کے کام آئے، یہ علی اللہ کے ہاتھ ہیں. علی نفس اللہ ہے، یعنی علی نے اپنے وجود کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا کہ اے اللہ تو نے علی کو وجود بخشا اپنے دین کے پیغام کے لیے، یہ وجود میرا ہے ہی نہیں. اے اللہ میں بھی اپنے پورے نفس کو میں نے تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. ماشاءاللہ. تو لہٰذا معانی اور مفاہیم کو سمجھنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بارہ دیگر بآواز بلند صلوات. لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام کی یہ عظمت اور یہ شان، یہ خلیفہ بھی اپنے مقام پہ
یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ذات علی عین اللہ ہے، ذات یعنی علی عین اللہ ہے، بلکہ اسی روایت میں رآک عین اللہ، آپ کو اللہ کی آنکھ نے دیکھا، یعنی یہ نہیں کہا کہ علی کی آنکھ، خود ذات علی اللہ کی آنکھ. تو لہذا یہ توحید اور ولایت کو جب پیش کیا جائے، جو ولایت پیش کرنے والے ہوتے ہیں ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آل محمد کے فضائل میں وہ اس طرح مطالب کو مکس کر دیں، عقیدہ توحید اور ولایت مکس ہو جائے. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. بار دیگر باواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جن ہستیوں کی اللہ نے ہم پر ولایت فرض کی ہے، ان کی اطاعت بھی ہمارے اوپر فرض کی ہے. ان کی ولایت کا مقصد ہم سمجھیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام علی کے چاہنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں. فرماتے ہیں شیعتنا من شیعنا، اے دنیا والو سن لو، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری پیروی کرے. امام موسیٰ کاظم نے فیصلہ کر دیا ہے، آپ اپنے جیسے بھی نظریات رکھیں کہ مومنیت اور شیعیت کی پہچان کے آپ جتنے بھی طریقے استعمال کریں، آپ کہیں کہ یہ طریقہ، یہ علامت، فلاں علامت، فلاں علامت اگر ہو تو میں مومن ہوں. امام فرماتے ہیں تیرے بنائی ہوئی علامتیں تجھے مبارک ہو، اگر ہمارا بننا ہے تو پھر ہم جیسے بتائیں گے ویسے بن. سبحان اللہ. آج دیکھیں امام ہادی، امام علی سب کے لیے برابر ہے. پوری تشیع سب امام واحد کو اپنا امام مانتی ہے، ایسے کہ نہیں ہے. جب امام ایک ہے تو دیکھنے والے ہم پوری کائنات میں سارے، ہم سب کی نگاہ بھی ایک ہونی چاہیے، لیکن ہم سب کا کردار مختلف ہوتا ہے. امام کا کردار ایک ہے، ہم نے دیکھا تو ہمارا کردار مختلف ہے. اگر ہمارا کردار مختلف ہے تو اس کا مطلب ہے ہم سب کردار علی پہ جمع نہیں ہو رہے ہیں. جس کو جو پسند آ رہا ہے وہی کر رہا ہے. وہ ہماری نجات تب ہے کہ ہم جب کردار علی پر رہیں. شیعتنا من شیعنا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارا پیروکار ہو. اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا واتبع آثارنا، اور ہمارا شیعہ ہمارے آثار کی پیروی کرتا ہے. آثار ہماری تعلیمات، اپنے من پسند عقائد و نظریات نہیں، یہ دیکھتا ہے جن ہستیوں کے نور ولایت کا اقرار کیا ہے وہ کیا کہتی ہیں. سبحان اللہ. لہذا مومن کو بابصیرت ہونا چاہیے، مومن دیکھے. آج تو ماشاءاللہ الحمدللہ علماء نے اردو میں کتابوں کے ترجمے کر دیے ہیں، اردو زبان میں آپ کے پاس دین آ چکا ہے. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے ہمارے ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز ہے، جو ہم میں موجود ہے، جو ہم میں ائمہ ہدی کی جو نماز ہے، ہم نے کبھی کتابوں میں دیکھی ہے کہ ائمہ ہدی کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کتابوں میں تو موجود ہے. ہم اپنی مرضی سے اگر نماز میں کوئی چیز داخل کر لیں، اپنی مرضی سے کوئی چیز نماز میں سے نکال لیں، اگر ہر شخص، ہر فرد دین میں کوئی چیز داخل کرتا رہے تو پھر وہ دین کا چہرہ مس ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں نے کہا مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے، میں دین میں اس چیز کو داخل کرتا ہوں. جناب سید نے کہا کہ مجھے یہ عمل بڑا پسند ہے، جناب نے کہا مجھے بڑا پسند ہے، جناب نے کہا مجھے بڑا پسند ہے. آپ میں سے ہر ایک کہہ رہا ہے مجھے یہ بہت پسند ہے. ہم اپنی عقیدتوں کو اسلام میں، دین میں داخل کرتے جا رہے ہیں. اور جب کہ
اس مذہب کے جو وارث ہیں، اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کا عمل ایک ہی ہے۔ جو غیر ہیں ایک مرتبہ وہ بھی حیران پریشان ہوگا، ان کے جو سردار اہل علم ہیں وہ کچھ کہتے ہیں اور یہ جو نیچے ہیں ان کے تو عمل بھی آپس میں جدا جدا ہیں۔ وہ تو ہمیں کہہ سکتا ہے ہم آپ کو حق مانیں یا آپ کے دین کے وارث علماء کو۔ لہذا اپنے اعمال کی اصلاح اپنی خواہشات سے نہیں، ائمہ ہدی کی سیرت سے کرنی چاہیے۔ ایک مولانا صاحب ہمارے دوست تھے ام المقدس سے، وہ پاکستان کے کسی شہر میں گئے، مناسب نہیں سمجھتا اس شہر کا نام بتاؤ۔ وہاں پر جب پہنچے تو ماہ رمضان میں نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ آئے۔ وہ کہتے قبلہ مجھے رونا آیا اس وقت، پہلی اس دن کی نماز مغرب پڑھنی تھی، نماز با جماعت۔ وہاں کے لوگوں کو نہ اذان آتی ہے نہ اقامت آتی ہے۔ لوگوں کو اکٹھا کیا، آئیں آپ کے علاقے میں آیا ہوں، کسی مدرسے کی طرف سے وہاں مبلغ بھیجا گیا تھا۔ اذان اقامت دے دی، اب مومنین کھڑے ہوئے صف میں، کہتے ہیں میں نے جیسے ہی 2 رکعت نماز پڑھی، تیسری رکعت میں مومنین نے اپنی صفیں نماز توڑ کر کوئی آ کے میرا کاندھا ہلاتا ہے، کوئی میرا ہاتھ پکڑتا ہے اور بول رہے ہیں کہ مولانا آپ خاموش کیوں کھڑے ہیں، آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں نے نماز کو ختم کیا، میں نے کہا نماز کیوں توڑی، میرا کاندھا کیوں ہلا رہے تھے؟ کہا کہ آپ جو نماز کی تیسری رکعت میں خاموش کھڑے تھے، ہم پریشان ہو گئے کہ قبلہ خاموش کیوں ہوئے ہیں۔ اس قدر جہالت ہے، یہ علماء سے دوری ہے میرے دوست، یہ علماء کی دوری کی وجہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی تیسری رکعت ہمیں خاموش ہو کر پڑھنی ہے۔ جب ہم دین علماء سے دور رہیں گے تو پھر ہمیں دین نہیں ملے گا۔ یاد رکھ میرا دوست، ڈاکٹر سے دور رہے گا تو اپنا نقصان کرے گا، تیرے بدن میں مرض بڑھتا جائے گا اور ہلاکت کی طرف جائے گا۔ اسی طرح جو دین کے وارث علماء ہیں، اگر تو ان سے دور رہا، علماء کا نقصان نہیں تو اپنا نقصان کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ ایک طرف یہ لوگ دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں اور ایک طرف ایک اور طبقہ ہے وہ بھی دین کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ کیا؟ خود فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھیں تقلید کے مخالف ہوں گے، علماء پہ جسارت کریں گے، لیکن فیس بک پہ روایت جھوٹی ہے یا سچی ہے اس کو پڑھ کے فتویٰ دے دیں گے۔ ایک کسی علاقے میں ایک مجتہد کسی علاقے میں تبلیغات کے لیے گئے، وہاں ضرورت ہے۔ وہ مجتہد اس علاقے میں جب پہنچے، لوگوں کو واعظ و نصیحت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، مسجد میں بیٹھ کے احکام شرعی بیان کرتے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، اب مولانا صاحب نے جو آیت اللہ تھے، جو فقیہ تھے، انہوں نے اپنا سامان باندھا، اب میں واپس جاتا ہوں نجف اشرف۔ لوگ جمع ہو گئے، جو ان میں کچھ دیندار بھی تھے کہ قبلہ آپ کو وجود و رحمت ہے، بہت سارے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری یہاں ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اس عمل میں بھی ایک حکمت کا پیغام تھا۔ کہا میں نے یہ سمجھا کہ میری یہاں ضرورت نہیں ہے، میں اس علاقے میں جاؤں گا جہاں میں اہل ایمان کی خدمت کر سکوں۔ میں نے دیکھا اس علاقے میں تو سارے مجتہدین ہیں، سارے خود فتویٰ بناتے ہیں اور دیتے ہیں۔ میرے دوست، فتویٰ بنانا میرا اور تیرا کام نہیں ہے، فتویٰ دینا یہ فقہاء کا کام ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من افتى بغیر علم فقد کفر۔ اور دنیا والوں سن لو، علی حیدر کرار فرماتے ہیں جو بغیر علم کے فتویٰ دے وہ مجھ علی کی نگاہ میں کافر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ اپنا معیار علمی بلند کر، فقہاء کے دروازے پہ جا، علماء کے ساتھ بیٹھ، تب تیرے اندر کمال اور ہدایت آئے گی۔ اگر ہم اسی طرح زندگی گزارتے رہیں
آداب اسلامی کا پتہ نہ ہو ہمیں تو یہ حیوان بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ صرف بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بچے زیادہ پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بچوں کی تربیت کرنا یہ کمال ہے۔ بچے تو حیوان بھی پیدا کر دیتے ہیں، بچے تو نجس حیوانوں کے بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ بچوں کو باادب بنائیں۔ ایک یہ بھی فکر ہے بچے دو ہی اچھے، کتنے گھرانوں میں دیکھتے ہیں بچے دو ہوتے ہیں، بیٹا جو ہے وہ یونیورسٹی اور کالجوں میں نشہ کرتا ہے اور بیٹی بے حجاب ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے بچے دو اچھے ہو گئے؟ اسلام کہتا ہے بچے وہی اچھے جو تربیت یافتہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آپ آل محمد کی پاک سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے 10 سے بھی زیادہ بچے ہیں لیکن با کردار ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے ہمارے دیگر بابا سے بلند صلی علی محمد۔ لہذا امام کی معرفت، غیبت امام میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے وقت کا ہم انتظار گئے، ان کی معرفت ہونی چاہیے۔ ہر عمل سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرا وقت کا امام میری اس عمل پہ راضی ہے، اللہ کی ذات میرے اوپر راضی ہے۔ صرف امام کا انتظار نہ کریں، وہ اعمال انجام دیں جس سے آپ کا اور میرا امام راضی ہو۔ اگر ہمارا کردار پاک ہوگا، بلند ہوگا، تو پھر ہمارے ائمہ ہدا فخر سے اپنا سر بلند کریں۔ روایت ہے، محدثین نے روایت نقل کی ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کے صحابی ابو بصیر اس روایت کے ناقل ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن میں خدمت امام میں امام کے گھر میں موجود تھا، دروازے پہ دق الباب ہوا، غلام نے کہا جبنا رسول اللہ، مدینہ شہر سے ایک خاتون ملاقات کی اجازت چاہتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، نام بتایا، اس مستور کا نام ام خالد ہے۔ امام فرماتے ہیں اسے لے آؤ۔ جب یہ خاتون خدمت امام میں آئی، ابو بصیر کہتے ہیں پورا حجاب اسلامی ڈھانپا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام کو سلام کیا، امام نے جواب دیا، فرماتے ہیں کہ اے ام خالد کیوں آئی ہو؟ کہتی ہے فرزند رسول ایک مشکل میں گرفتار ہوں، اس مسئلے کا حل لینے آئی ہوں۔ امام فرماتے ہیں بیان کر۔ کہتی ہے یبن رسول اللہ ایک مرض میں مبتلا ہوں، اور مدینے کے جو حکیم یعنی اس زمانے کے جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس گئی ہوں اپنے علاج کے لیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں مایوس گھر آئی، میری پڑوس میں سے ایک سہیلی میرے گھر آئی، جب میں نے اسے بتایا تو اس نے کہا کہ اس مرض میں تو مدینہ میں اور لوگ مبتلا ہیں اور ان ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا ہے، تو تمہارا علاج کیوں نہیں ہے؟ مجھ سے بیٹھا نہ گیا، میں نے دوبارہ سر پہ چادر اوڑھی اور میں ان کے پاس گئی۔ اس ڈاکٹر، اس زمانے کا حکیم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ بی بی علاج تو موجود ہے، تیرے اصرار کرنے پہ تجھے بتا رہا ہوں، لیکن جو تیری آل محمد سے دوستی اور تیری پاک کردار ہے، اس نجس چیز سے تیرا علاج کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ ایسا ہونا چاہیے مومن، ایسی معرفت امام رکھیں کہ دنیا آپ کو نقصان پہنچانے، گناہ کی طرف دعوت دینے میں حیا محسوس کرے کہ میں ایک پاک کردار والے کو میں کیوں گناہ کی راہ پر لے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ مومنہ کہتی ہے مجھے بتا تو صحیح وہ کیا ہے؟ کہ وہ علاج ہے شراب، شراب سے علاج ممکن ہے۔ فرزند رسول میں آپ کے پاس آئی، اب میں کیا کروں؟ اپنا علاج کروں یا میں علاج نہ کروں؟ امام فرماتے ہیں جب مدینے کے ڈاکٹروں نے تیرا علاج معین کیا ہے شراب سے، تو پھر میرے پاس کیا لینے آئی ہے؟ امام اس کی معرفت کو جاننا چاہتے ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے فرزند رسول میں نے سید و سردار آپ کو مانا ہے، مدینے کے ڈاکٹروں کو نہیں مانا۔
میرے سردار آپ ہیں، انہوں نے علاج معین کیا ہے، آپ بتائیں گے اس سے علاج جائز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ایک جملہ اس بی بی نے اور کہا، کہتی ہے یبنا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں جب میدان قیامت میں میرا نامہ اعمال کھولا جائے اور اس میں لکھا ہو بتا یہ تو نے شراب سے علاج کیوں کیا، اس میں لکھا ہو مجھے جعفر ابن محمد نے اجازت دی تھی، اور اگر میں علاج نہ کروں مر جاؤں، مجھ سے سوال کیا جائے بتا تو نے علاج کیوں نہ کیا، ہلاک ہو گئی، میرا جواب لکھا ہو کہ مجھے جعفر ابن محمد نے منع کیا تھا۔ گویا مولا میں چاہتی ہوں میرے ہر عمل پہ آپ کا امضا ہو، آپ کے دستخط ہو، جس پہ آپ راضی ہوں وہ بجا لاؤں، جس پہ آپ ناراض ہیں اسے چھوڑ دو۔ محمد و آل محمد صلوات اللہ محمد و آل محمد بارے دیگر باواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب امام جب اس بی بی کی معرفت جان چکے کیا فرماتے ہیں؟ وارث دین و شریعت، لسان عصمت سے بولنے والا صادق امام فرماتے ہیں لا شفا فی الحرام، پھر سن لے اللہ نے حرام میں شفا رکھی نہیں، لیکن اگر تو میرا کہنا نہ مان کر علاج کرے، یاد رکھنا جب تمہاری روح اپنی انگلی سے گردن کی طرف اشارہ کیا، جب تمہاری روح یہاں پہنچے گی تب تمہیں شراب کی تلخی اور درد محسوس ہوگا۔ جو مومنہ موت کے منہ میں جا رہی ہے امام اس کے لیے شراب پینے پہ راضی نہیں ہے، اور اگر کوئی امام کے نام پہ شراب پیے، خدا گواہ ہے ایک بہت شرم کی بات ہے، 13 رجب کی رات کو امام بارگاہ کے بعد لنگر امام علی کے نام پہ شراب تقسیم کی گئی۔ یہ مذہب کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ پہچان میرا دوست، یہ دشمن ہے جو تیرے پاک اماموں کے پاک کردار کو بدنام کرنے آیا ہے۔ ایسی کالی بھیڑوں کو اپنے مذہب سے نکال باہر کر۔ کتنا پاک اور مقدس ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ نظریہ دیا تھا کہ جب ائمہ خدا کی پاک نیاز آپ تیار کرتے تھے تو پاک برتن ہوں، باوضو ہوں، اس طرح سے طہارت اور پاکیزگی کا خیال کجا، اور وہ شراب اور نجس چیز لنگر امام سے منسوب کرنا۔ یہ لوگ منحرف ہیں، یہ لوگ گمراہ ہیں، ان لوگوں کا مذہب آل محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ فقط مذہب کے دشمن نہیں ہیں، یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج ایک اور فکر چلی ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو بھنگ ہے یہ ایک پاک بوٹی ہے۔ ان کو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا ہے کہ بھنگ نجس نہیں ہے، مسئلہ شرعی تو ہے لیکن بھنگ پینا حرام ہے۔ کیا کہتے ہیں بھنگ کیا ہے؟ پاک بوٹی، بے شک ہے۔ تو گویا انہوں نے فارمولہ بنایا جو پاک ہے وہ پی سکتے ہیں۔ اگر آپ اس نظریے پہ بھنگ کو حلال سمجھ کر پیتے ہیں تو پھر ایک قدم اور آگے بڑھے، زہر جو ہے یہ بھی پاک ہے، تھوڑی سی وہ بھی کھا لیں۔ پیٹرول پاک ہے وہ بھی پی لیں، چوہے مار گولیاں بھی کھا لے تھوڑی سی۔ یہ جتنی چیزیں ہیں انسان کی جان کو تلف کرنے والی، آپ کہیں گے یہ تو انسان کی جان کو برباد کرتی ہیں، یہ زہریلی چیزیں، یہ پیٹرول، یہ تیرے جان کے دشمن ہیں، اور بھنگ اور نشہ تیرے نور ولایت علی کے ایمان کے دشمن ہیں۔ دین کے نام پہ حرام کو حلال نہ بنا۔ سید الرسل فرماتے ہیں اور میرے کلمہ گو سن لے، جو میرے دین پہ بھنگ کو حلال سمجھ کر پیے وہ مجھ نبی کی نگاہ میں کافر ہے۔ بھنگ کو حلال سمجھ لے۔ اللہ کو ایک اور چیز کی اصلاح کر دو، ایک اور چیز،
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. یہ تو آیت اور میں مجیدہ ہے، میرے ذہن میں اور آ گئی. آیت مجیدہ ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اللہ فرماتا ہے کہ تم نماز یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. بھائی نماز کیا ہے جی؟ نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت مانتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں نماز ہے عبادت، نشے کی حالت میں انجام نہ دو. آپ کا ایمان کیا ہے؟ سب نے بول کے جواب دینا ہے. ذکر علی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو جب نماز جیسی عبادت نشے میں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو پھر ذکر علی بھنگ اور نشے کی حالت میں کیسے قبول ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. آل محمد کے ذکر کی توہین نہ کر. بڑے ظلم کیا آل محمد کے اوپر دنیا والوں نے، اور تو آل محمد کے مذہب کو بدنام کرے فقط اپنی خواہشات کی وجہ سے. یاد رکھ تو علی کا بھی مجرم ٹھہرے گا اور نبی کا بھی مجرم ٹھہرے گا اور اللہ کا بھی مجرم ٹھہرے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ان چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے. بے بنیادی چیزیں اپنے دین اور مذہب میں شامل کر کے اور اپنے مذہب کے وقار کو بھی برباد کر رہے ہیں اور اسلام کا بھی نام برباد کر رہے ہیں. لہذا یہ چیزیں نجس ہیں، ان چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد. امام علیہ السلام نے اس بی بی کو جواب دے دیا. روایت کہتی ہے اب یہ بی بی اپنے مقام سے اٹھی خدمت امام سے جانے کے لیے. امام نے بتا دیا شراب نجس ہے، علاج نہیں کرنا. اب یہ اٹھی. ابو بصیر کہتے ہیں اس بی بی کے اٹھنے کے ساتھ اس کی تعظیم کے لیے وارث دین امام صادق بھی اٹھ کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. اگر آپ نجف اشرف جائیں آیت اللہ سیستانی کی زیارت کے لیے، وہ آپ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ آ کے دنیا والوں کو چرچا کریں گے نائب امام میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھے. نائب امام کا کھڑا ہونا اور ہے، اور وارث شریعت وہ امام جس کی تعظیم کے لیے میدان قیامت میں انبیاء کھڑے ہوں گے. کہ جب یہ وارثان سید الرسل ائمہ خدا جب میدان معاشر میں وارد ہوں گے وہ انبیاء کھڑے ہوں گے، انبیاء کی امتیں کھڑی ہوں گی. وہ امام صادق ایک عام مومنہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے یہ کوئی سید زادی نہیں تھی، یہ آل محمد کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی. بس اس کے اندر ایک چیز تھی، کیا؟ کردار آل محمد. اس نے امام کی اس حدیث پہ عمل کیا شیعتنا من شیعنا. ہمارا شیعہ وہی ہے جو ہماری پیروی کرے. واتبع آثارنا، ہمارے آثار کی پیروی کرے. واقتدى بأعمالنا، ہمارے اعمال کی اقتدا کرے. اس مومنہ بی بی نے عملاً اہل بیت کی پیروی کی ہے، تعلیمات میں بھی، کردار میں بھی، افکار میں بھی. اتنا پاک کردار کہ امام صادق تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. اور صرف کھڑے نہ ہوئے، امام ابو بصیر کہتے ہیں جب یہ مومنہ جانے لگی امام لسان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں واللہ یا ابا بصیر، اے ابو بصیر اللہ کی قسم کل میدان قیامت میں ہم ایسے اپنے شیعوں کے کردار پہ فخر محسوس کریں گے جو ہر کام سے پہلے یہ معلوم کریں کہ میرے وقت کا امام راضی ہے یا نہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ محمد و آل محمد. اور دیگر صلوات. اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی. جہاں امام حسن قربان ہوئے وہاں نصرت حسین کے لیے اپنی اولاد کو بھی وصیت کی. اجرکم علی اللہ زادہ.
شب عاشور کی رات ہے، امام حسین کی خدمت میں اصحاب و انصار بیٹھے ہیں، ہر ایک کو بتا رہے ہیں کہ تمہارا یہ مقام ہے، تم بھی شہید ہو جاؤ۔ اسی اثناء میں حضرت قاسم نے کہا یا عماں، اے چچا جان، کیا کل میرا بھی مرنے والوں میں نام ہے؟ زہرا کے لال نے اشارے میں بتایا، بیٹا کل کا تو وہ دن ہے کہ شش ماہی علی اصغر نے بھی قربان ہو جاتا ہے۔ جب یہ سنا تو کہا یا عماں حل یصلون الی الخیام، کیا اشقیاء علی زادیوں کے خیموں میں بھی پہنچ جائیں گے؟ اجرکم علی اللہ زادہ رو۔ روایت کہتی ہے صبح عاشور کا سورج طلوع ہوا، ادھر سے آل محمد کے گھرانے کا سورج غروب ہونا شروع ہوا۔ آیا وقت امام حضر مجتبیٰ کی اولاد کی قربانی کا۔ آئے یا اماں حلی من رخصہ، اے فرزند رسول چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ روایت کہتے ہیں امام حسین نے تسلی دے کے اجازت سے روک دیا۔ شہزادہ ایک سائیڈ پر بیٹھا سر جھکائے رو بھی رہا ہے اور سوچ بھی رہا ہے۔ ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں حضرت قاسم اٹھے، اللہ جانے کیا ذہن میں آیا، آ کر اپنے چچا کے ہاتھوں کو چوما، ہاتھوں کو چوم کر امام کے قدموں کا بوسہ لے کے سر رکھ دیا، گویا یہ اپنے انداز میں اشارہ کر رہے ہیں چچا جان میں اس وقت تک سر نہ اٹھاؤں گا جب تک مجھے مرنے کی اجازت نہ ملے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے امام حسین نے قاسم کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ جب اپنے سینے سے لگایا دونوں مل کر اتنا روئے، روایت کہتی ہے فغشیا علیہما، ادھر سے حسین غش کھا کے زمین کربلا پہ گرے، ادھر سے حضرت قاسم گرے۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی غش کھا کے گرتا ہے تو اس کے منہ پہ پانی ڈالا جاتا ہے کربلا کے خیموں میں پانی نہیں ہے کہ آج حسین کے چہرے پہ پانی ڈالا جائے۔ اللہ جانے کب یہ دو ہستیاں افاقے میں آئیں، لیکن روایت کہتی ہے آقا حسین کہتے یا ولدی اتمشی برجلک الی الموت، اور میرا لال کہ تو اپنے پاؤں سے موت کی طرف چل کے جانا چاہتا ہے۔ شہزادہ رو کر کہتا ہے یا اماں انصرت وحیدا و فریدا، اے چچا جان آپ تو دشمنوں میں گرے ہوئے ہیں، آپ تنو تنہا ہو گئے ہیں، فلم تجد محامیان، آپ کا تو کوئی ناصر و مددگار بھی نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے اب زہرا کے لال نے قاسم کو کیسے تیار کیا۔ روایت کہتی ہے امام حسین ابن علی نے کیا کیا، قاسم کو جس طرح تیار کیا ویسے کربلا کے کسی بھی شہید کو تیار نہ کیا۔ روایت کہتی ہے ثم ان الحسین شق ازیاق القاسم، ہے حسین نے قاسم کا پہلے گریبان چاک کیا، وقطع امامتہ بنصفین، وہ امامے کے دو ٹکڑے کر کے سینے کی طرف لٹکائے، وَأَلْبَسَهُ بِصُورَةِ الْكَفَنِ، اور جو پہنایا امامہ وہ ایسے پہنایا اور جیسے میت کو کفن میں مرد کو پہنایا جاتا ہے۔ اور گویا حسین کہہ رہے قاسم میں تجھے اپنی زندگی میں سجا لوں اور میرے مرنے کے بعد تجھے کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا۔ میں کہوں گا مولا آپ امام حسن کے جوان سے اس قدر خیال ہے کہ اسے کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا۔ اے مولا شبیہ پیغمبر، اے قمر بنی ہاشم، اسے بھی تو کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا۔
اجرکم علی اللہ عزادارو، امام نے حضرت قاسم کو رخصت کیا۔ روایت کہتی ہے قاسم نے اپنی شجاعت ہاشمی دکھائی، 35 ناریوں کو فنار کیا، بروایت 70۔ جب ایک لعین نے ایک ایسا وار کیا حضرت قاسم کے سر پہ لگنا تھا، خون کا فوارہ جاری ہوا، اور قاسم نے زین کو چھوڑ کر زمین کی طرف آئے، آواز دی یا اماں ادرکنی، اور چچا جان میری مدد کو آئے۔ اور حسین ایسے آئے جیسے باز شکار کی طرف جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے ادھر سے حسین نے قاتل قاسم کے اوپر حملہ کیا، اس لعین نے اشقیا کو آواز دی، اور ہر طرف گھوڑے دوڑنے لگے، خاک غبار بلند ہے۔ جب خاک غبار بند ہوا، ہے حسین قاسم کے پہلو میں کھڑے ہیں، ہے قاسم ایڑیا رگڑ رہا ہے، فبقى الحسین، حسین رو رہے ہیں، اور حسین نے ایک جملہ کہا، یبن اخی انت الودیع، اور میرے بھتیجے، اور تو میرے بھیا حسن کی امانت دی، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے جناب قاسم کی جب روح نکلی، ہے امام حسین قاسم کا لاشا کیسے لائے؟ اکبر کا لاشا نہ اٹھا سکے، ہے اصغر کا لاشا ہاتھوں پہ لائے، لیکن قاسم کا لاشا کیسے لائے؟ اور روایات معتبر کہتی ہے وضع صدرہ علی صدرہ، حسین نے قاسم کا سینہ اپنے سینے سے لگا دیا، اور جب خیموں کی طرف بڑھے، اور پاؤں کے خط کے نشان ساتھ، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ روایت کہتی ہے خیمے میں اکبر کے لاشے کے ساتھ اور قاسم کا لاشا رکھا۔ علامہ حسین بخش جوڑا ایک جملہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جب حسین قاسم کا لاشا لائے، آواز دی یا اختی زینب، اور قاسم کی ماں کو بلا، اور میں قاسم کا لاشا لایا ہوں۔ جب بیویاں آئی، قاسم کے لاشے پہ ماتم کیا، اور قاسم کی ماں نے کیا کیا؟ وضع خدها علی خدہ، اور اپنے لال کے رخسارے پر رخسارہ رکھ دیا۔ علامہ حسین بخشارہ کہتے ہیں بی بی نے ایک جملہ کہا، قاسم، اور دادی زہرا سے کہنا، دادی، اور تیری بہو کے پاس جو کمائی تھی اور وہ تیرے لال حسین پہ قربان کر دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔